جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس نمبر 21 کے ساتھ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تو اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ آپ اپنی سلائیڈ کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے، جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ حرمت شراب، اور آگے مدینہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، حرمت شراب مدینہ، اور آگے امریکہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ آج فرسٹ پوائنٹ جو ہے نا، وہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ جو حرمت شراب ہے، کچھ سیرت نگاروں کے مطابق وہ 4 ہجری کے اندر مدینے کے اندر ہوئی۔ حرمت کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک چیز کو حرام کرنا یا منع کرنا، یا سمجھ لیجئے اس کو ایک اسپیسیفک گائیڈ لائن اس کے اوپر آ جانا، یا اس کو علیحدہ کر دینا، یعنی مسلمانوں کو اس سے پاک کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو شراب کے حرام ہونے کا واضح حکم ابھی تک نہیں آیا تھا، اس کو صرف اور صرف لمٹ کیا گیا تھا۔ پہلے کچھ احکام اس طریقے سے آئے تھے، جس کے اندر سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 43 کے اندر نماز سے جو ہے، نماز کے اوقات کے اندر اس سے دور کیا گیا تھا، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیسا کہ سورہ نساء آیت 43 کے اندر آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اے اہل ایمان، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ، یہاں تک کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے جاننے لگو، ٹھیک ہے۔ یہ شروع کے اندر ہی آیا تھا، کیونکہ عرب کے اندر شراب جو ہے وہ ایز سمجھ لیجئے ڈرنک یوز ہوتی تھی، جسٹ لائک ہمارے معاشرے کے اندر سمجھ لیجئے جس طرح سمجھ لیجئے کوک پیپسی ہے، اس طریقے سے اس لیول کے اوپر اس کا یوز تھا۔ لیکن پھر بھی اتنا زیادہ جو بھی نیک لوگ تھے ان کے اندر بھی کچھ خاص قسم کے نیک لوگ ہوتے تھے جو کبھی بھی اس کو نہیں یوز کرتے تھے۔ اسی لیے آپ سیرت النبی کا بھی مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا یا اس کو استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور شراب جو ہے وہ تمام مذاہب کے اندر آج بھی بری چیز سمجھی جاتی ہے، حرام یا منع چیز سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ سورہ نساء کے حکم کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اس کے اوپر واضح حکم جو ہے وہ اتارا سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 219 کے اندر۔ پھر اس کے بعد آخر میں جب یہ 4 ہجری کے قریب جب حرام ہوئی، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 یہ بھی اتاری گئی، جس کے اندر اس کی واضح حرام ہونے کے حوالے سے احکامات آ گئے، ٹھیک ہے۔ جس وقت شراب حرام ہوئی تو ہوا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کے اوپر یا اور جگہوں کے اوپر اس کا باقاعدہ اعلان کروایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے شراب حرام کر دی ہے، اور اپنے منادی کو، منادی کہتے تھے اعلان کرنے والے کو، جو مدینے کے اندر گلی گلی جا کر اعلان کیا اس بندے نے جا کے کہ شراب جو ہے وہ حرام کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ اعلان ہوا کہ شراب ہر جگہ پہ اب اس وقت حرام کر دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کے بارے میں اس کی حرمت یا اس کے حرام کرنے کا فیصلہ نازل کر دیا ہے۔ تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت انس اپنی فیملی کے اندر یا اپنے دوستوں کے ساتھ، یا اس وقت یہ کیونکہ بچے تھے تو یہ سرو کر رہے تھے ایک گھر کے اندر، حضرت ابو طلحہ کا گھر تھا، وہاں پر یہ سرو کر رہے تھے شراب کو، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ وہاں سرو کر رہے تھے تو اسی وقت جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے جس بندے کو جگہ جگہ دوڑایا تھا کہ اس کے حرام کرنے کا اعلان کر دو، اللہ کی طرف سے اس کے حرام کرنے کا اعلان نازل ہو گیا ہے۔ تو جب اس کی آواز سنی گلی کے اندر جو اعلان کر رہا تھا، تو حضرت ابو طلحہ نے حضرت انس سے کہا، یہ سنو یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو پتہ کیا جب، تو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے شراب کے حرام ہونے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان فرمایا ہے، جو کہ یہ شخص اعلان کر رہا ہے۔ اسی وقت حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ اب ہمیں اس کو فوری چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ سوچئے صحابہ کے ایمان یہ تھا کہ جیسے ہی ان کو پتہ چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو منع کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام ٹھہرا دیا ہے، تو فوری انہوں نے اپنی شراب جو ہے وہ اس کو سمجھ لیجئے برتن تک توڑ دیے، جن برتنوں کے اندر، جن مشکیزوں کے اندر، یعنی جو سمجھ لیجئے آج کے دور میں آپ سمجھ لیں اگر لائک جارز کے اندر جس چیز کے اندر بھی تھی شراب، اس کو گلیوں کے اندر ہر جگہ پہ بہا دیا گیا مدینے کے اندر۔
یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ نبی علیہ السلام خود ایسی جگہوں پہ گئے جہاں پہ شراب کے ڈرمز پڑے ہوئے تھے یا پھر مشکیزوں کی شکل میں تھی، بوٹل جس طرح کی بھی شکلوں میں تھی، سب کو ان کو بہا دیا سڑکوں کے اوپر یا پھر گلیوں کے اندر کہ ان کو ضائع کر دیا جائے۔ صرف یہاں تک نہیں تھا کہ آپ نے پینی نہیں ہے، باقاعدہ نبی علیہ السلام نے اس کو مزید واضح کیا کہ شراب پینے والا، پلانے والا، اس کو بیچنے والا، اس کو خریدنے والا، ٹھیک ہے، اس کو نچوڑنے والا یا اس کو نچڑوانے والا، یعنی اس کو کشید کرنے والا، کشید کروانے والا، یعنی پروڈکشن کرنے والا یا پروڈکشن کروانے والا، ٹھیک ہے، اور اس کو اٹھا کے بھی کہیں پہ لے کے جانے والا، یا جو کوئی کہے اس کو اٹھا کے لے کے آؤ، ان سب کے اوپر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ سوچ لیے اتنے ایکسٹریم لیول کے اوپر اس وقت آرڈر آ گئے تھے۔ پہلے صرف مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا تھا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچ جائیں، اس سے دور ہو جائیں۔ بے شک دنیاوی لحاظ سے اس میں منافع آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، لیکن اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ سمجھ لیجئے، سلولی اینڈ گریجولی نبی علیہ السلام نے مدینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آرڈر آیا تو اس کو مکمل حرام کر دیا۔ اور اس کے اوپر پھر صحابہ نے یا لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ احد کے اندر جو شہید ہو گئے ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے پی ہوئی تھی یا پھر پیتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ ان سے اگر یہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیونکہ یہ آرڈر نہیں اتارا ہوا تھا تو اس لیے ان کے اوپر اس کا کوئی وبال یا اس کا گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ان لوگوں کا پھر یہ چیز بھی کلیئر ہو گئی۔ اور یہاں تک لکھنے والوں نے لکھا کہ مدینے کے اندر جگہ جگہ پہ لوگوں نے پھر شرابیں جو ہیں وہ بہا دیں، اور یہاں تک صرف نہیں رہا بلکہ جو لوگ ٹریڈ کے لیے بھی اس کو لے کے آ رہے تھے ان کو بھی یہ آرڈر دیے گئے، اب اس کی ٹریڈ بھی بند ہے، سیل بھی بند ہے، پرچیز بھی بند ہے۔ یہاں تک کہ ایک بندہ رستے میں تھا، جب وہ مدینے میں انٹر ہونے لگا تو اس کو پتہ چلا کہ شراب کی حرمت یا اس کے حرام ہونے کا اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا ہے، تو اس کو کہا کہ تم اب شراب جو ہے اس کو ضائع کر دو۔ اس نے کیا کیا، کسی پہاڑ کی سائڈ پہ یا کسی جگہ چھپا دی اور نبی علیہ السلام سے خود ملنے آیا، ٹھیک ہے، خود ملنے آیا اور کہا اور پوچھا کہ ایکوائر کیا یا پوچھا، انکوائری کی کہ واقعی حرام ہو گئی، تو نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا اور کہا کہ، اور پھر اس نے پوچھا کہ میں تو اس طرح لے کے آ رہا تھا تو پھر میں کسی اور کو بیچ دوں وہ، ٹھیک ہے، تو اس کو کسی اور کو بیچنے کی بھی نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی، کہ انہوں نے کہا نہیں، اس کی سیل، پرچیز، ٹریڈ ہر چیز بند ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کو بھی وہ شراب ضائع کرنی پڑ گئی، یا خمر یا جو تھی لیکر یا الکوہل، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور بندہ تھا، اس نے یہاں تک نبی علیہ السلام سے سوال پوچھا آ کے کہ اس طریقے سے ہمارے پاس شراب بہت زیادہ ہے اور اس میں یتیم کا بھی حصہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی یتیموں کے مال اس کے حوالے سے بھی ٹریڈنگ کے اندر ان کا حصہ تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھی کہا کہ نہیں، آپ کو اس کی بالکل اجازت نہیں، آپ اس کو ضائع کر دیں، اور یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس بحرین یا کسی جگہ سے مال آنا ہے ابھی، ٹھیک ہے، تو ہم جس کو بھی لاس ہوگا اس حوالے سے یا ان یتیموں کو لاس ہوگا تو ہم ان کو بھی اس کی کمپنسیشن دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ چیز بھی ہمیں واضح طور پہ پتہ چل گئی کہ جس وقت نبی علیہ السلام نے اسٹیٹ کو اسٹیبلش کیا مدینے کے اندر، تو گریجولی جتنی برائیاں تھیں ان کو آہستہ آہستہ اس کے اندر سے کاٹ کے ختم کیا گیا عرب معاشرے کے اندر۔ یعنی یہ نہیں ہوا کہ مکے کے اندر جیسے ہی نازل ہوا، قرآن پاک کا نزول شروع ہوا یا نبی علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا تو وہیں پہ یہ چیزیں حرام ہو گئیں، نہیں، ان کو گریجولی نبی علیہ السلام نے حکمت کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کر کے پھر ان کو شراب سے دور کیا، کیونکہ ایک ان کی بہت سمجھ لیجئے ان کا بیسٹ ان کے لیے ایک انٹرٹیننگ چیز تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے جو خرابیاں تھیں اس کو پہلے نبی علیہ السلام نے واضح کیا، پھر اس کے بعد اس کو حرام نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ٹھہرایا۔ اب یہاں آپ سلائیڈ میں ایک چیز دیکھ رہے ہوں گے، ہم نے امریکہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، حرمت شراب مدینے کے تو حوالے سے ہم نے بتا دیا کہ کیسے مدینے کے اندر لوگوں نے شراب کو بہا کے ضائع کر دیا، ایون اس کے برتن تک توڑ دیے۔ لیکن امریکہ کے ہم نے اس لیے یہاں پہ لکھا کہ امریکہ کے اندر جب ہم نے امریکن ہسٹری کو پڑھا تو اس کے اندر امریکہ کے اندر بھی ایک ٹائم ایسا آیا کہ امریکہ کے اندر امینڈمنٹ کے تھرو انہوں نے، یعنی امینڈمنٹ کی گئی ان کے کانسٹیٹیوشن میں کہ شراب جو ہے اس سے بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں، برائیاں بھی پھیل رہی ہیں اور برائیوں کی جڑ ہے، اور اس سے لوگوں کی ہیلتھ کو بھی، ہائیجین کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے 1920 کے اندر، ٹھیک ہے، کہاں نبی علیہ السلام نے کتنے 1400 سال پہلے اس آرڈر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافذ کیا،
اور ان کو اس طرح کا پرابلم نہیں فیس کرنا پڑا. لیکن جب 1920 کے اندر امریکہ کے اندر اس لا کو امپلیمنٹ کیا گیا کہ انہوں نے شراب کو بین کیا، ٹھیک ہے، اس کی پروڈکشن کو بھی اور مختلف چیزوں کے اندر اس کے استعمال کو بھی بین کیا، تو وہاں پہ پروٹیسٹ شروع ہو گئے، ٹھیک ہے. کافی عرصہ اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی ہوئے، لوگوں نے گھروں کے اندر بنانا شروع کر دی، اور بہت سارے پرابلمز ہوئے جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کی ڈیتھس بھی ہو گئی، مطلب غلط طریقے سے شراب بنا کے پینے کے اوپر بھی. اور کیونکہ ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوئی تھی، یعنی یہ کوئی اس طرح نہیں تھا کہ امریکہ کے اندر ایک آرڈر نکال دیا تو لوگ اس پہ عمل کر لیتے. لوگوں نے اس پہ اوپر پروٹیسٹ کیا، ریٹیلیٹ کیا، بڑی موومنٹ چلی کہ اس کو ختم نہیں کر سکتے ہم لوگ امریکہ کے اندر سے، آپ اس کو لمٹ کر دیں مختلف طریقے سے، جیسے ڈرائیونگ کے ٹائم پہ نہ پئیں یا فلاں ٹائم پہ نہ پئیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس کو ختم نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے. تو وہ اتنا میسو پروٹیسٹ ہوا کہ 1933 تک یہ بین بڑی مشکلوں سے راہ درمیان میں لفٹ کر دیتے تھے، کبھی نرمی کر دیتے تھے، پھر ان کو آخر کار امریکہ کو ہار ماننی پڑ گئی لوگوں کے ہاتھوں، اور انہوں نے اس بین کو ختم کر دیا. تو یہ ہوتا ہے تربیت کا، کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی، مسلمانوں کی تربیت کی اس طریقے سے کہ ان کے ذہن ایسے بنا دیے کہ وہ اللہ کے آرڈر کے اوپر لبیک کہنے والے اور اس کو سمعنا و اطعنا کرنے والے، یا اس کو سن کے اس کے اوپر عمل کرنے والے بنتے. تو یہ چیز امریکہ والے پاور کے ذریعے سے، فورس کے ذریعے سے، گورنمنٹ کے ذریعے سے نہیں کروا سکے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اللہ کے ایک آرڈر کے ذریعے سے مدینے کے اندر امپلیمنٹ کروایا. اور آج تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان جہاں بھی ہو اس کو یہ پتہ ہے یہ چیز حرام ہے، جو پیے گا اس کو گناہ بھی ہے، اور اس کو اگر اسلام کی حکومت ہوتی تو اس کو اس کے اوپر سزا بھی دی جاتی. اور احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر بعد میں اگر کوئی شخص پیتا اس کو، ٹھیک ہے، اور وہ پکڑا جاتا، یعنی مسلمانوں میں سے بھی، ٹھیک ہے، تو اس کو 40 کوڑوں کی سزا دی جاتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر، ٹھیک ہے. مختلف طریقے سے ان کو سمجھایا بھی جاتا تھا، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اتنا عام نہیں ہوتا کہ آپ کوئی ایک آرڈر امپلیمنٹ کریں کہ یہ چیز حرام ہے اور وہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے اگر لوگوں کو یہ بلیو ہو کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا آرڈر ہے، اور یہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں ہمیں اس کو ماننا ہے. اور پھر اس کے بعد صحابہ نے بھی اس چیز کے اوپر عمل کروایا، بعد میں اپنی حکومتوں کے اندر بھی اور بعد میں بھی. اور اگر ہم اپنے کرنٹ ٹائم کے اندر لیٹ سے ہم پاکستان میں اگر آ جائیں تو پاکستان کے اندر بھی اس وقت بھی ایون آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کوئی اسلام کا مکمل سسٹم نہیں جگہ جگہ آپ کو نظر آتا، لیکن پھر بھی حکومت اتنا ڈرتی ہے کہ اس نے اب بھی یہ بین ابھی تک لگا ہوا ہے اس حوالے سے کہ کوئی مسلمان جو ہے اس کو خرید نہیں سکتا، ٹھیک ہے. لیکن سمجھ لیجئے پارشلی لگایا ہوا ہے انہوں نے انڈر دا امبریلا آف نان مسلم جس کو کنٹینیو کیا ہوا ہے، یعنی کرسچنز یا یہ جو ان سے ہندوز ہیں ان کے نام پہ لائسنس بنتے ہیں. اور آپ کو بڑے افسوس کی ایک بات بتائیں کہ پچھلے تقریباً 10 سال کے اندر بہت سے پروٹیسٹ ہندوؤں نے، سکھوں نے، اس کے علاوہ کرسچنز نے مل کے کیے، اور مسلمانوں نے بھی کچھ نے ان کا ساتھ دیا مختلف فورمز کے اوپر یا قومی اسمبلی کے اندر بھی، کہ خدارا ہمیں بدنام نہ کریں، ہمارے ہندوازم کو، ہماری کرسچینٹی کو بدنام نہ کریں، ہمارے اندر بھی شراب حرام ہے یا منع ہے، تو اس لیے ہمارے نام پہ لائسنس نہ بیچیں. لیکن آپ یہ سوچئے کہ بالکل اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہو سکا، شراب کو ٹوٹلی پاکستان کے اندر بین نہیں کیا گیا. حالانکہ ایک رمیش کمار کے نام سے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر بھی وہ رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ نون لیگ میں بھی رہ چکے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر رہ چکے ہیں، ٹھیک ہے. پچھلی گورنمنٹ میں پی ٹی آئی میں تھے، اس سے پچھلی گورنمنٹ میں آئی تھنک وہ نون لیگ میں تھے. تو اس بندے نے دونوں گورنمنٹس کے اندر، یعنی اس میں نون لیگ پی ٹی آئی یہ کوئی وہ نہیں، ہم کسی کی فیور یا کسی کے وہ نہیں کر رہے، لیکن دونوں کی گورنمنٹس کے اندر انہوں نے اپنی حکومتوں سے اسمبلی کے فلور کے اوپر مطالبہ کیا، سڑکوں کے اوپر مطالبہ کیا کہ ہمارے کرسچنز یا ہندوؤں کے نام پہ لائسنس دینا آپ بند کریں، آپ شراب کو ٹوٹل ختم کریں پاکستان سے. لیکن پھر بھی کوئی اس کو ختم نہیں کر سکا، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سے ایسے نام نہاد مسلمان ہیں پاکستان میں بھی، گورنمنٹ میں بھی، جو کہ صرف نیم سے ایک مسلمز ہیں. وہ اللہ کے احکامات کو اس ملک کے اندر یا شراب کے حوالے سے اس کو حرام کرنے کے اعتبار سے وہ اپنا عملی کردار گورنمنٹ کے تھرو نہیں کر سکتے. حالانکہ وہ چاہیں تو اگر وہ مسلمانوں کو لمٹ کر سکتے ہیں تو کرسچنز اور ان کے نام کے اوپر اگر مسلمان خرید رہے ہیں، کوئی بھی پی رہا ہے،
یا خرید رہا ہے تو اس کو بھی لمٹ کر سکتے ہیں. اور نیو ایئر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ یہ ہوٹلز کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر بکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران اور ایسے لوگ عطا کرے کہ جو کہ کوشش کریں کہ اس لعنت سے یا اس شراب سے مسلمانوں کو یا پاکستان کو بچا سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے جو وعدہ کیا تھا اس کنٹری کو کہ ہم نے یہ لیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام کے اوپر، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے زندگی گزارنے کے لیے ہندوؤں سے علیحدہ ملک لے رہے ہیں، تو وہ اس لیے نہیں تھا کہ شراب کا اس کے اوپر مطلب سسٹم چلتا رہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا پہلا پوائنٹ. اب ہم سیکنڈ پوائنٹ کے اوپر چل رہے ہیں. آپ اپنے دیکھ رہے ہوں گے اسکرین کے اوپر غزوہ ذات الرقاع. ٹھیک ہے، یہ ایک غزوہ تھا جو کہ جس کے اوپر ڈیبیٹ ہے کہ 4th ہجری میں ہوا، 5th میں ہوا یا 6th میں ہوا. یعنی اس کی سیرت نگاروں نے یا سیرت یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف لکھنے والوں نے اس کے اوپر مختلف ڈیٹس دی ہیں، لیکن 4 ہجری کے قریب یا 5 ہجری کے قریب اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کے اندر ہوا. یعنی ایک بیٹل تھی جو کہ ذات الرقاع مقام کے حوالے سے یہ اس مقام کے اوپر لڑی جانی تھی یا جانی تھی. اصل میں ہوا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خبر ملتی ہے کہ 2-3 قبیلے بنی محارب، بنی ثعلبہ اور بنی غطفان یہ مل کے یا یہ لوگ کسی طریقے سے مدینے کے اوپر اٹیک کی تیاری کر رہے ہیں، بندے اکٹھے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر ملی کہ اس طریقے سے اٹیک کی تیاری ہو رہی ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کی جو اسٹریٹجی ہمیشہ یہی ہوتی تھی کہ جب بھی ہم پہلے بھی بتا چکے، جب بھی خبر ملتی کہ لوگ ہمارے اوپر اٹیک کی کوشش کریں تو نبی علیہ السلام اس سے پہلے ایڈوانس کر کے تو ان کے اوپر اٹیک کی کوشش کرتے تھے. ٹھیک ہے، جب یہ خبر ملی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 400 صحابہ کی جماعت کو تیار کیا. ٹھیک ہے، اور ان کو لے کے ان کی طرف نکل پڑے. ٹھیک ہے، بنی محارب بنی ثعلبہ کی طرف. ٹھیک ہے، تو وہاں پر پہنچے، وہاں پہ ان کا محاصرہ کیا. لیکن وہاں پہ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر آ گیا اور ہمارے نکلنے سے پہلے پہنچ گئے ہمارے تک، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کافی دن محاصرہ بھی یہ رہا لیکن پھر لڑائی نہیں ہوئی. یعنی کسی طریقے سے لڑائی سے بچ گیا یہ معاملہ، کیونکہ وہ جو لشکر تیار ہو رہا تھا وہ بھاگ بھوگ گئے ادھر ادھر. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے ان کا محاصرہ بھی کیا، لیکن بہرحال جنگ کی طرف اس طریقے سے نوبت نہیں آئی کہ جنگ ہوتی اور بندے ادھر سے بھی کچھ مرتے یا مسلمانوں کے بھی کچھ شہداء اس میں ہوتے. تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا. لیکن اس دوران بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جو سیرت سے ریلیٹڈ ہیں، تو ہم نے سوچا ان کو بھی یہاں پہ اس سے ریلیٹ کر دیں غزوہ ذات الرقاع سے. اس کا ایک نام ذات الرقاع اس وجہ سے بھی ہے، یا تو اس مقام کے حوالے سے تھا، وہاں ایک درخت تھا اس کا نام تھا ذات الرقاع. لیکن ایک اور بھی سیرت نگاروں نے بتایا اس کا کہ مسلمانوں نے کیونکہ چل کے بہت دور جانا تھا، ٹھیک ہے، نجد والی سائڈ پہ، تو کیونکہ اونٹ بہت کم تھے یا گھڑ سوار بھی کم، گھوڑے بھی کم تھے، تو مسلمان زیادہ تر پیدل جا رہے تھے. ایون ایک اونٹ کے اوپر 6 لوگوں کی باری ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اتنا لمبا فاصلہ تھا، تو چلتے چلتے مسلمانوں کے پاؤں جو ہیں وہ ان کی جوتیاں تک پھٹ جاتی تھیں اور وہ اس کے اوپر کپڑے لپیٹ لیتے تھے. اس کی نسبت سے بھی اس کو کچھ عربوں نے اس کا نام ذات الرقاع رکھ دیا. ٹھیک ہے، اس جنگ کا نام. تو ہوا یہ کہ جب اس غزوے سے نبی علیہ السلام محاصرہ کیا ہوا تھا، تو اس محاصرے کے سے واپس بھی آ رہے تھے جس وقت، تو اس وقت ان کی نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ بھی تھے، تو ان سے باتیں بھی کرتے رہتے تھے رستے میں. تو دیکھا تو یہ جو تھے نا صحابی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، عبداللہ بن جعفر سے رستے میں نبی علیہ السلام باتیں بھی کرتے ہوئے آ رہے تھے. عبداللہ بن جعفر ایک نوجوان صحابی تھے، تو ان کا اونٹ بہت سلو تھا، تو یہ بہت پیچھے پیچھے رہ جاتے تھے. تو نبی علیہ السلام کو یہ چیز فوکس رکھتے تھے کہ کوئی بندہ پیچھے نہ رہ جائے، یا پھر اگر کوئی سلو ہے یا کوئی پرابلم ہے تو ہر کسی کے اوپر نظر رکھی جائے، کوشش یہ کی جائے. تو نبی علیہ السلام نے اس صحابی سے پوچھا کہ آپ کو کیا، آپ کا اونٹ کیوں اتنا سلو ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بہت سلو اونٹ ہے. تو نبی علیہ السلام نے ایک ٹہنی لے کے کسی طریقے سے اس کو پش کیا اونٹ کو، اور وہ اونٹ اتنا تیز ہو گیا معجزانہ طور کے اوپر، میریکل ایسا ہوا نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ کہ وہ اونٹ نبی علیہ السلام نے جب اس کو ہانکا یا اس کو پش کیا تو وہ اتنا تیز ہو گیا کہ وہ آگے آگے سب سے نکلنے کی کوششیں کرنے لگ گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام ان سے مزید باتیں بھی کرتے رہے رستے میں. تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کا اونٹ جو ہے، نبی علیہ السلام نے اور بھی ان سے باتیں پوچھی، تو پتہ چلا یہ بہت غریب صحابی تھے. انہی باتوں کے دوران انہوں نے اپنی غربت کے حوالے سے اوپنلی اظہار تو نہیں کیا، لیکن نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا شادی کر لی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے،
تو آپ سوچئے نبی علیہ السلام کتنا کنسرن تھے کہ ینگ صحابی ان کے ساتھ ہیں اور نبی علیہ السلام ان سے ان کی شادی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کوئی ینگ لڑکا اور لڑکی ہو، اس کے حوالے سے ان کے ماں باپ کو، اہل و عیال کو، خاندان والوں کو ان کی شادی کی فکر کرنی چاہیے، جس طرح نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کی فکر کیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا آپ نے شادی ہوگی آپ کی؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ٹھیک ہے کس سے ہوئی؟ اچھا انہی کے جو والد تھے نا وہ فوت ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، یعنی شہید ہو چکے تھے غزوہ احد کے اندر، ٹھیک ہے، غزوہ احد کے اندر ان کے والد شہید ہو گئے ہوئے تھے۔ تو ان کا یہ معاملہ ہوا کہ ان سے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے کس سے پھر شادی کی یا آپ کی کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد چونکہ فوت ہو گئے ہوئے تھے تو میری تقریباً 7 بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی بہنوں کے بارے میں بتایا کہ بہنیں ہیں، ظاہری بات ہے وہ یتیم ہو گئی ہوئی ہیں، تو میں نے ایک ایسی بڑی عمر والی عورت یا بیوہ عورت سے شادی کی۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ نے کسی وہ بیوہ کی بجائے کسی ایسی لڑکی سے، چھوٹی عمر کی لڑکی سے کر لینی تھی، ٹھیک ہے، یا ینگ لڑکی سے کر لینی تھی، یعنی جو کنواری لڑکی جس کو ہمارے زبان میں کہتے ہیں اردو میں، اس سے کر لینی تھی کیونکہ آپ خود بھی کنوارے تھے، یعنی فرسٹ آپ کی میرج ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا نہیں اصل میں میری جو بہنیں ہیں نا، میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی بڑی عمر کی عورت آئے اور وہ ان کی اچھی طریقے سے تربیت بھی کرے، یہ نہ ہو کہ میں ینگ لڑکی لے آؤں اپنے گھر میں اور وہ اپنے کھیل کود میں لگی رہے، اور یعنی کہ وہ ہم لوگ خود انجوائے کرتے رہیں اور وہ جو ہے ہماری بہنیں جو ہیں وہ ان کی تربیت کے حوالے سے یا ان کو سپورٹ کے حوالے سے جو میرے والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے ملنی تھی اس میں کمی آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے اپنی یہ 3 بہنوں کے حوالے سے کیا۔ نبی علیہ السلام نے جب ان کی یہ بات سنی تو نبی علیہ السلام نے ان کو بہت خیر و برکت کی دعا بھی دی کہ پھر تم نے بالکل ٹھیک کیا اس حوالے سے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ صرف اور صرف شادی جو ہے نا لڑکا لڑکی کی نہیں ہوتی، بلکہ جو ان کی فیملی بھی ہوتی ہے ساتھ میں، ان کی بھی ہمیں سپورٹ کے حوالے سے، اپنے بہن بھائیوں کے، اپنے ماں باپ کے حوالے سے بھی یہ چیزیں دیکھنی چاہیے یا دیکھنی پڑتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم ان کو بہنوں کو چھوڑ دیتے یا کہیں پہ کسی اور جگہ ان کو پھینک دیتے معاذ اللہ، یا کوئی کہا کہ نہیں تم ان سے علیحدہ ہو کے رہ لیتے یا کوئی ایسی بات نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو پریز کیا اور ان کے لیے برکت کی دعا کی، اور بعد میں بتایا جاتا ہے ان کو بہت اللہ نے برکتیں بھی دیں، ٹھیک ہے، ان کی اولاد میں، ان کے رزق میں بہت برکتیں بعد میں ہوئیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کے اونٹ کے حوالے سے ان کو کہا اچھا تم یہ جو اونٹ ہے تمہارا وہ مجھے تم بیچ دو، ٹھیک ہے۔ اب یہ سوچئے یہ غریب صحابی تھے، نبی علیہ السلام ان کی کیسے مدد کر رہے ہیں، آپ سوچئے گا ابھی جب ہم ان کا واقعہ سنائیں گے نا ان کے اونٹ کے حوالے سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہوتا ہے اپنے فرینڈز کی مدد کرنے کا طریقہ جو نبی علیہ السلام کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ یہ اونٹ مجھے بیچ دو، ٹھیک ہے، حالانکہ اتنا سلو اونٹ تھا وہ، نبی علیہ السلام نے معجزانہ طور پہ اس کو جب پش کیا تو وہ تیز ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا تم مجھے اپنا اونٹ بیچ دو، انہوں نے کہا نہیں، مطلب انہوں نے تھوڑا سا مذاق کے حوالے سے نبی علیہ السلام سے کچھ کہنے کی کوشش کی، تو نبی علیہ السلام نے کہا اچھا میں قیمت بڑھا دیتا ہوں اس کی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ اتنی کر لیں، اتنے درہم کر لیں، اتنے درہم کر لیں۔ خیر وہ نبی علیہ السلام نے اتنی زیادہ قیمت طے کر دی، کچھ کے مطابق 4 درہم 1 اوقیہ اس طرح کر کے چاندی کے مقابلے میں نبی علیہ السلام نے ان سے ڈیل کر لی، اور ان کو کہا کہ مدینے میں جا کے تمہیں پیسے بھی مل جائیں گے اور اونٹ جو ہے وہ تم پھر ہمیں اس طریقے سے کر لیں گے اس کی ٹریڈ۔ تو یہ صرف نبی علیہ السلام نے ان کا دل رکھنے کے لیے ان کو یہ شو کیا اور اس اونٹ کی اتنی زیادہ قیمت بڑھا دی کہ وہ عام اونٹوں سے بہت زیادہ قیمت لگا دی۔ جب نبی علیہ السلام مدینے پہنچے تو نبی علیہ السلام نے، کیونکہ حضرت بلال کے ہاتھ میں کئی چیزیں ہوتی تھی خزانے کے حوالے سے اور مختلف چیزیں، ٹھیک ہے، تو حضرت بلال کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کو آپ ایسا کرو کہ اتنی جو چاندی ہے ایکسٹرا، اتنا اوقیہ، 1 اوقیہ جو ہے وہ چاندی یا سونا پلس 4 درہم جو ہے وہ آپ اس کو دے دو، یعنی اس صحابی کو۔ جب ان کو صحابی کو دیے پیسے، ٹھیک ہے، جابر بن عبداللہ کو، تو نبی علیہ السلام نے کیا ساتھ میں کہا کہ ان کو اونٹ بھی دے دو۔ تو آپ یہ سوچئے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو وہ اونٹ بھی دے دیا اور ان کی ہیلپ بھی کر دی، یعنی نبی علیہ السلام نے صرف اور صرف ان کے ساتھ ایک سمجھ لیجئے ٹریول کے اندر ان کو ایک سپورٹ کرنے کے لیے اور ان کی غربت کو کم کرنے کے لیے، اس کی ہیلپ کرنے کے لیے اس اونٹ کے بدلے میں پیسے ڈیسائیڈ کیے، لیکن پھر بعد میں کیا ہوا، نبی علیہ السلام نے ان کو اونٹ بھی دے دیا اور پیسے بھی دے دیے۔ یہ ہوتی ہے اصل فرینڈ شپ، یہ ہوتی ہے اصل شفقت، اصل لو، کہ آپ اپنے کسی قریبی کی یا اپنے دوست کی، جیسے نبی علیہ السلام اپنی صحابی کی مدد کر رہے ہیں، کہ اس کو فیل بھی نہ ہو، آپ اس کی اس طریقے سے مدد کریں۔ اور وہ صحابی بتاتے ہیں کہ وہ جو نبی علیہ السلام نے مجھے ایکسٹرا بھی دیے نا، سونا یا چاندی کا کوئی پیس، وہ میں نے اپنی ایک خاص چیز رکھی ہوئی تھی اس کے اندر رکھا ہوا تھا، اور وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے اس گفٹ کو۔
وہ بھی اتنی گریٹ شخصیت تھی، انہوں نے 4 درہم جو تھے وہ تو خرچ کر لیے، لیکن جو خاص سونے کا حصہ تھا جو ایکسٹرا دیا گیا ہوا تھا وہ نبی علیہ السلام نے جو ان کو گفٹ دیا تھا وہ انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا اپنی ایک خاص پوٹلی کے اندر، یا جس کے اندر پیسے ڈالے جاتے ہیں وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہا اسی طریقے سے، یعنی اس کی وجہ سے مال میں برکت بھی ہوتی رہی اس نبی علیہ السلام کے گفٹ کی برکت سے. اور لیکن پھر ایک جنگ ہوئی، جنگ حرہ، نبی علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے کچھ عرصہ بعد، تو اس کے اندر جو مسلمانوں کی آپس میں ایک جنگ ہوئی تو اس کے اندر وہ لوٹ کے لے گئے پھر میرا وہ مال. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کس کس طریقے سے اپنے صحابہ کو اٹیچ کیا اپنے ساتھ، ان کو شفقت کی، محبت کی، اپنا محل نہیں بنایا، اپنے صحابہ کو سپورٹ کیا ہر لحاظ سے، ان کی غربت کے اندر بھی، ان کے ہر لحاظ سے بھی، چاہے کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہو، کوئی وفات کا ہو، چاہے ان کی بیواؤں کے ساتھ سمجھ لیجئے ہمدردی کا معاملہ ہو، ہر لحاظ سے نبی علیہ السلام نے ان کی ہیلپ کی اپنے صحابہ کی. اب ہم تھرڈ پوائنٹ کے اوپر چلتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے غزوہ بدر الموعد، ٹھیک ہے، اور / صغرا. دراصل یہ جو تھرڈ پوائنٹ ہے غزوہ بدر صغرا کے نام سے بھی جس کو کہتے ہیں، یا چھوٹی غزوہ بدر، ہوا یہ کہ جس وقت احد کے اندر ابو سفیان آیا نا، تو ابو سفیان نے ایک وعدہ کیا، یا نبی علیہ السلام سے وعدہ لیا اور یہ للکار کے وہ گیا تھا کہ اب ہم اگلے سال یعنی 4 ہجری کے اندر ہم اسی دن بدر میں ملیں گے، ٹھیک ہے، دوبارہ بدر کا بدلہ بھی ہوگا. یعنی احد کے اندر یہ بات کہہ کے گیا تھا، یا احد کے آس پاس. تو نبی علیہ السلام وعدے کے بہت زیادہ پکے تھے، نبی علیہ السلام کو دن بھی یاد تھا، سب چیزیں یاد تھی. تو نبی علیہ السلام نے بدر کا رخ کیا، میدان بدر کا، ٹھیک ہے. ادھر سے ابو سفیان کو بھی پتا تھا یہ معاملہ ہونا ہے. اب وہ اپنی اس قسم کو توڑنا بھی نہیں چاہتا تھا اور ڈرتا بھی تھا نبی علیہ السلام سے، ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا، بندے بھی تیار کیے، ادھر سے اس نے بھی لشکر تیار کیا، ادھر سے نبی علیہ السلام نے بھی اپنا لشکر تیار کیا، اور غزوہ بدر والے میدان یعنی میدان بدر میں پہنچ گئے. وہاں پہ نبی علیہ السلام پہنچ گئے. تقریباً بتایا جاتا ہے 8 دن بدر کے میدان میں نبی علیہ السلام نے قیام کیا، ابو سفیان کے لشکر کا یا کفار مکہ کا ویٹ کیا، لیکن وہ ڈرتے ہوئے صرف زہران تک کے مقام تک آئے. اور اس کے بعد اس نے اپنے لشکر والوں سے خطاب کیا ابو سفیان نے، اور انہیں کہا کہ ابھی موسم بڑا خشک ہے اور مسئلے مسائل بہت بڑھ سکتے ہیں، ہمیں تجارت کا بھی معاملہ سر کے اوپر ہے، تو ہمیں چاہیے ہم تجارت وغیرہ کریں مسلمانوں کے اوپر، پھر ہم دوبارہ اٹیک کریں گے فل پاور کے ساتھ. تو ابھی ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ واپس مڑ گیا ڈر کے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کے، بدر سے کافی دور سے، زہران کے مقام سے. تو خیر نبی علیہ السلام وہاں پہ کافی دن قیام بھی کیا، پھر اس کے بعد آپ وہاں سے واپس ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی واپس مدینہ لوٹ گئے نبی علیہ السلام بھی. لیکن نبی علیہ السلام کی اس سے بھی ہمیں گریٹنس کا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی نے نبی علیہ السلام سے وعدہ کیا تو نبی علیہ السلام اس کو بالکل پورا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کبھی کسی سے اس حوالے سے کبھی ڈرتے نہیں تھے، ٹھیک ہے. تو پھر ہم آگے چلتے ہیں لاسٹ 4تھ پوائنٹ کے اوپر. اس میں بھی 3 پوائنٹس آپ دیکھ رہے ہوں گے. یوم جمعہ، اصل میں ہم نے سیرت کے اندر یوم جمعہ کے حوالے سے ابھی تک کوئی بات نہیں کی تھی، اور کل جمعے کا دن بھی گزرا تھا، تو ہم نے سوچا کہ سیرت النبی کے حوالے سے یا نبی علیہ السلام کی احادیث کے حوالے سے جمعے کے جو چیزیں ہیں، امپورٹنس ہے، اس کے اوپر بھی کچھ لائٹ ڈال دیں یا اس سے کچھ ہم روشنی لے لیں، ٹھیک ہے. تو یوم جمعہ جو ہے اس کی اسلام کے اندر بہت زیادہ امپورٹنس ہے. جس طرح جیوز اور کرسچنس کے ہاں سیٹرڈے اور سنڈے کی ہے، یعنی جیوز سیٹرڈے کو دن کرتے ہیں اپنا عبادت کا، اور جو کرسچنز ہیں وہ سنڈے کو کرتے ہیں، لیکن یہ اصل میں تھا فرائیڈے کا ہی دن، ٹھیک ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مسلمانوں کو اسلام کے ذریعے سے جمعے کے اوپر جمع کر دیا دوبارہ سے. اور جمعہ جو ہے مسلمانوں کی سمجھ لیجئے سوشل، پولیٹیکل اور ریلیجیس گیدرنگ ہوتی ہے ہر ویکنڈ کے اوپر، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی رکھا کہ تاکہ حکومت کے معاملات کے حوالے سے حکومت کا جو بھی نمائندہ ہو یا ان کی طرف سے مقرر کردہ خطیب ہو یا پھر جو بھی ہو اس علاقے کا امیر، وہ مسلمانوں کو لیڈ کرے اور ان کو مختلف معاملات کو ایڈریس کرے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے تاکہ حکومت کو عام مسلمانوں تک رسائی اور عام مسلمانوں کو حکومت کو دیکھنے کی بھی سمجھ لیجیے ان کے قریب ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے اس جمعے کے دن کو بھی بڑی فضیلت والا بتایا ہے، ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کی احادیث کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو بھی زمین کے اوپر اسی دن جمعے کے دن اتارا گیا، ان کی وفات بھی اسی دن ہوئی، ٹھیک ہے. تو اور اس کے علاوہ جمعے کو باقی دنوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے جمعے کے حوالے سے اتنی احادیث ملتی ہیں اس حوالے سے بھی کہ جمعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ایک گفٹ دیا ہے مسلمانوں کو کہ ایک خاص ساعت یا ایک گھڑی یا ایک وقت ہے کہ اگر کوئی مسلمان نماز میں کھڑا ہوا یا نماز میں یا ویسے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس پورے دن کے اندر، ایک خاص گھڑی ہے تو یا خاص وقت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا لازمی قبول کر لیتا ہے.
اس کے اوپر مختلف صحابہ کے مختلف اقوال ملتے ہیں. کچھ کہتے ہیں جمعے کے 2 خطبوں کے درمیان ہے وہ ٹائم، کچھ کے مطابق جو ہے جمعے کی نماز سے عصر مغرب تک کے درمیان ہے ٹائم، کچھ کے مطابق مغرب سے پہلے جو لاسٹ ٹائم ہوتے ہیں نا جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے اس سے کچھ پہلے کا ٹائم ہے. تو مختلف صحابہ کے مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن یہ زیادہ جو ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ عصر سے مغرب کے دوران جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے جمعے کے دن. اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، اور اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو ان ٹائموں کے اوپر لازمی مانگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمیں احادیث سے سبق ملتا ہے کہ جمعے کے دن کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. پھر اسی طریقے سے یہاں تک ثواب کے حوالے سے بھی سمجھ لیجئے ہمیں ویکلی ایک ایسا دن مل گیا کہ ہمیں اس کے اندر بہت زیادہ ثواب کی بھی نوید یا خوشخبری اس طرح بھی سنائی گئی کہ جمعے کے لیے کوئی بندہ اگر اچھے طریقے سے غسل کرے، خوشبو لگائے اور اچھے طریقے سے نہا دھو کے تیار ہو کے وہ مسجد میں آئے اور وہ اس بڑی جلدی آ جائے، یعنی اتنی جلدی آئے کہ جس وقت خطیب آ کے السلام علیکم کہتا ہے اور خطبے کے لیے ممبر کے اوپر آتا ہے، اگر وہ اس وقت آ جائے تو اس سے پہلے جو جتنی لوگ بھی آئیں گے ان کو اونٹ کے قربانی کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی یہ بھی پتہ چل گیا کہ جمعے کے دن آپ کو اگر بہت زیادہ ثواب بھی لینا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل آپ کے لیے دن رکھا ہے کہ آپ اس میں بھی اچھی کمائی بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ احادیث کے اندر یہاں تک ہے کہ جمعے کے دن جو بندہ لوگوں کو تنگ نہ کرے، یعنی تنگ اس حوالے سے کہ مسجد میں جائے اور صفیں نہ پھلانگے. جو عورتیں ہیں ان کو تو شاید یہ بات نہیں پتہ ہوگی، لیکن مرد اکثر جو صفیں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں جمعے کے خطبے میں پہلے سے آئے ہوتے ہیں اور ثواب زیادہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور کوئی اینڈ میں آ جائے، بعد میں آ جائے اور وہ صفوں کو کراس کرتا ہوا یا ان لوگوں کو تنگ کرتا ہوا آگے آنے کی کوشش کرے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو اگر کوئی یہ کام بھی نہ کرے اور غسل بھی کر کے آئے اور بہت اچھے طریقے سے خوشبو، یہ سارے کام جو بھی ہم پہلے بتا چکے، اگر وہ اس طریقے سے آئے پورے اہتمام کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. اور علماء نے کہا کہ گناہ صغیرہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن کی سیرت النبی سے یا نبی علیہ السلام کی احادیث سے یا قرآن پاک سے ہمیں بہت زیادہ امپورٹنس ملتی ہے. اسی لیے سورہ جمعہ کے اندر بھی اسپیشلی مسلمانوں کو اس پہ بہت زیادہ فوکس بھی کروایا گیا اور ایون اس میں تجارت سے بھی منع کر دیا گیا. بلکہ یہ بھی ہمیں اکثر روایات میں ملتا ہے کہ یہ سورہ جمعہ کی وہ آیات جن کے اندر تجارت سے منع کرنے کے حوالے سے بھی آیا کہ جمعے کے دن اس وقت تجارت نہیں کرنی جب جمعے کی اذان ہو جائے، تو اس کا بھی اسی لیے آرڈر آیا کہ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے تو کوئی قافلہ آ گیا اور کچھ مسلمان جو ہیں ان کی طرف نکل گئے کہ ہم تجارت سے فائدہ اٹھا لیں، وہ نکل ہی نہ جائے. تو اس وجہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہمیں سیرت کو اس طریقے سے فالو کرنا ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی نبی علیہ السلام کا حکم آ رہا ہے، آرڈر آ رہا ہے، سنت آ رہی ہے، اس سے ہمیں سمجھنا ہے کہ اس میں جمعے کے دن کی بھی بہت زیادہ اہمیت بیان ہوئی ہے. پھر آگے دیکھ رہے ہوں گے آپ لاسٹ پوائنٹ کے اوپر، سیکنڈ پوائنٹ ہے لاسٹ بلٹ کے اندر، سیکنڈ پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ذوالحجہ. ذوالحجہ جو ہے وہ 4 حرام مہینوں کے اندر حج کا مہینہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اصل میں اسلام کے اندر 4 حرمت والے مہینے جو عرب دنیا کے اندر بھی نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی سمجھے جاتے تھے، عرب دنیا کے اندر 4 حرام مہینے، وہ یہ 4 مہینے ہوا کرتے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. یہ 3 مہینے رکھے ہوئے تھے حج کے لیے. ٹھیک ہے، عرب دنیا کے اندر کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے بھی حج چل رہا تھا تو یہ 3 مہینے حج کے ٹریول کے حساب سے رکھے ہوئے تھے، جس میں ذوالحجہ کے اندر حج ہو جاتا تھا اور 1 مہینہ پہلے اور 1 مہینہ بعد ٹریول کے حوالے سے ان کو ایزی رہ جاتا تھا. تو ان مہینوں کے اندر ذوالحجہ اس کی بہت امپورٹنس تھی. اس کے اندر بھی یا اور جو 4 مہینے بتائے یا جس میں ایک رجب علیحدہ سے آتا ہے، رجب عمرے کے لیے رکھا ہوا تھا اسپیشل. ٹھیک ہے، اور یہ 3 مہینے حج کے لیے رکھے ہوئے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. تو اس میں یہ ہوا کہ جب نبی علیہ السلام آئے تو نبی علیہ السلام نے بھی اس حرمت والے مہینوں کو، ان کی حرمت اسی طریقے سے قائم رکھی جو پہلے تھی. اصل میں ان 4 مہینوں کے اندر حج عمرہ بھی ہو جاتا تھا. اس کے علاوہ ایک اور فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جو کفار مکہ تھے نا عرب کے اندر، نبی علیہ السلام کی بعثت یا ان کی نبوت سے پہلے بھی تو وہ لڑائیاں نہیں کرتے تھے، جنگ و جدال نہیں کیا کرتے تھے اور بزنس ٹریڈ یہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے بھی ان مہینوں کی حرمت کو پھر اسی طریقے سے قائم رکھا. تو ذوالحجہ کے بھی بہت زیادہ فضائل ملتے ہیں ہمیں احادیث کے اندر یا سنت نبوی کے اندر، جس کے اندر جو اس کے پہلے 10 ایام ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ جب ہم نبی علیہ السلام کے حج کے اوپر جائیں گے، ٹھیک ہے، ابھی اس کے اندر کافی وقت ہے، کوئی 3-4 کلاسز کے بعد ہی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی جب ہم سیرت کو اینڈ کر رہے ہوں گے تو وہ آخری سال کے اندر ہی حج کا موقع آئے گا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے
ہم نے سوچا کہ ابھی کیونکہ حج کا مہینہ چل رہا ہے، ذوالحجہ چل رہا ہے، تو اس کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 ایام ہیں، ٹھیک ہے، سورہ فجر کی ابتدائی آیات کے اندر بھی اس کی جو ہے وہ مفسرین نے کہا کہ یہ 10 دن جو ہیں بہت زبردست حکمت والے، اور عمل کے لحاظ سے بھی ان کو نبی علیہ السلام بہت زیادہ صحابہ کو ترغیب دلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان 10 ایام کے حوالے سے یا ذوالحجہ کے اندر عبادت کے حوالے سے ایک دفعہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو ترغیب دلا رہے تھے، یعنی ان کو بتا رہے تھے کہ ان کے اندر عبادت جو ہے وہ بہت زبردست ہے، یعنی اس کے اندر آپ عبادت کرو گے تو آپ کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ تو کسی شخص نے پوچھ لیا صحابہ میں سے یا لوگ جو پاس تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج کے اس مہینے کے اندر مثال اگر کوئی جہاد ہو تو پھر، یعنی جہاد کو اتنا وہ اوپر ٹاپ پہ مسلمان سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے فوری پوچھا کہ ان 10 دنوں کے اندر جو ذوالحجہ کے پہلا عشرہ ہے، ان کے اندر اگر کوئی حج کی بجائے ذوالحجہ کے اندر عبادات کی بجائے وہ ادھر گیا ہو جہاد کے اوپر، قتال کے اوپر، جنگ کے اوپر، تو پھر تو نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، پھر بھی ان کے اندر جو عمل ہے، ٹھیک ہے، ان کے اندر ان پہلے 10 دنوں کے اندر جو عمل ہے وہ اوپر ہی اوپر ہے، یعنی اس کا ثواب زیادہ ہے، ہاں الا یہ کہ کوئی مجاہد نکلے اللہ کے راستے میں اپنا مال لے کے، اپنی جان لے کے، سب کچھ لے کے نکلے، اور نہ تو اس کا مال واپس آئے نہ تو جان، ایک صورت ہو سکتی ہے ان 10 دنوں کی فضیلت سے اوپر، یعنی کوئی بندہ شہادت کے رتبے پہ چلا جائے، اس کا مال دولت سب لٹ جائے اور وہ شہید بھی ہو جائے، تو پھر کہیں وہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے اجر کو پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے اندر جہاد سے بھی اوپر ہے کہ آپ روزے رکھیں، نوافل پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اور کچھ احادیث کے اندر باقاعدہ 3 چیزیں بتائی گئی کہ تسبیح، تمہید اور تحلیل، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، یہ جو ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں، نوافل بھی پڑھیں اور روزے بھی رکھیں۔ اور اب آخری پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے یوم عرفہ، یوم عرفہ اصل میں 9 ذی الحجہ کا دن ہے، ٹھیک ہے، اسی عشرے کے اندر، ٹھیک ہے، یہ جو پہلا عشرہ ہے ذی الحجہ کا یا پہلے 10 دن ہیں، ٹھیک ہے، 1 سے 10 تک، ان کی فضیلتوں کے لیے سب سے جو ٹاپ کی فضیلت اس کے اندر ایک اور ہے نا، وہ حج ہے، ٹھیک ہے، حج کے اندر یوم عرفہ ہے، تو اس کے اندر نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کے اوپر ایک بہت زبردست انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اناؤنس کیا کہ یوم عرفہ کے دن اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کو، ٹھیک ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس کے پچھلے سال اور اگلے سال کے گناہوں کا اس کو کفارہ بنا دے گا، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ امید ہے اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، وہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ حج پہ نہیں جا رہے، اگر وہ یہاں پہ اپنے اپنے ملکوں میں اپنی اپنی جگہوں پہ روزہ رکھ کے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں ان 10 دنوں کے اندر، اور خاص طور پہ یوم عرفہ کے روزے کو رکھیں، اور جو کہ حاجی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی سمجھ لیجئے گا جس وقت نبی علیہ السلام کا ہم حج بیان کریں گے نا، تو نبی علیہ السلام نے یوم عرفہ کے اوپر جس وقت حج پہ جا رہے تھے روزہ نہیں رکھا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ غیر حاجیوں کے لیے ہے روزہ، ٹھیک ہے، حج کرنے والا رکھ لے تو رکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی اصل فضیلت روزے کی، وہ کیونکہ اس کے لیے آسانی ہے، وہ حج پہ نہیں گیا، حج کی مشقتیں تو اللہ آپ کو دکھائے تو آپ کو پتہ چلے گا عرفہ کے دن اگر آپ کو وہاں روزہ رکھنا پڑ جائے تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ عام لوگوں کے لیے ہے جو حج پہ نہیں گئے۔ اور ان 10 دنوں کے اندر یہ بھی یوم عرفہ سے ریلیٹڈ یہ بھی مسلمانوں کو تلقین کی گئی جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں کے اندر قربانی بھی کرنی ہے عید کی، ٹھیک ہے، جو 10 ذی الحجہ کو ہم عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بھی یہ حکم دیا گیا، یا نبی علیہ السلام کی سنت سے ہمیں یہ چیز پتہ چلی، احادیث سے پتہ چلی کہ وہ اپنے بال نہ کاٹیں، اپنے ناخن نہ کاٹیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک حکمت جو ہے علماء نے یہ بھی بتائی کہ کیونکہ جو عید الاضحیٰ منا رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں اور وہ حج پہ نہیں گئے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو ان حاجیوں کی طرح، ٹھیک ہے، جیسے حاجی جو ہے نا حج کرنے والا، وہ بھی قربانی کرنے کے بعد اپنے بال کاٹتا ہے، ٹھیک ہے، یا اپنی کٹنگ کرواتا ہے، ٹینڈ کرواتا ہے، تو اسی طرح جو عام مسلمان ہیں ان کو بھی حاجیوں سے تشبیہ دینے کے لیے یا ان کو فیلنگ لانے کے لیے کہ ہم بھی جس طرح ہمارے حاجی بھائی جو ہیں جو حج کرنے گئے ہوئے ہیں، ہم بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر اپنے اپنے علاقوں کے اندر رہ کے ان 10 دنوں کے اندر اس کی فضیلتوں کو ہم سمجھ لیجئے کیش کروا لیں، یا ان کو ہم سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ سے حاصل کر لیں، اپنی عبادت کے ذریعے سے کوشش کر لیں اس کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ ان کی باتوں کو قبول کرے، تو ہم بھی ان حاجیوں کی طرح سے ہم قربانی میں بھی شریک ہو سکتے ہیں، بال کاٹنے کے حوالے سے بھی شریک ہو سکتے ہیں، نمازوں کے اندر بھی، روزہ، بہت ساری فضیلتیں ہم ذی الحجہ کے اس آخری عشرے سے حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں
ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر حج پہ نہیں گئے تو ہم اپنے ملکوں کے اندر رہ کے ثواب یا فضیلتیں نہیں حاصل کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے مسلمانوں کے لیے بڑی آسانیاں بھی اس معاملے سے فرمائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جو بھی خاص طور پہ اس کلاس کے اندر ہیں ان سب کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. اور ہم آج کی اسٹریم کو اینڈ کرتے ہیں. امید ہے آپ کو آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کلاس سے بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر اس پہ عمل کرنے والا بنائے. واللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو کویسچن کر لیں. جی جی, کوئی کویسچن ہے تو آپ ٹائپ کر کے بھیج دیں یا لکھ کے بھیج دیں. جی جی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 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 جی, جو حج تمتع کرتے ہیں وہ تو ایسا کرتے ہیں, لیکن وہ ایک سمجھ لیجئے مثال ہے عمرہ کیا کسی نے, ٹھیک ہے, تو وہ عمرہ کر کے یہ کام کر رہا ہوتا ہے پرفارم. لیکن چونکہ جو اگر مطلب حج قران اگر کوئی کرتا ہے تو وہ پھر اسی حالت میں رہتا ہے, وہ اپنا احرام وغیرہ نہیں کھولتے, ٹھیک ہے. لیکن تمتع والے جی جی, جو تمتع والے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ بھی جب احرام کھولتے ہیں یا اپنے بال کٹواتے ہیں پھر ہی قربانی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ قربانی پھر بھی بال کاٹ کے کرتے ہیں. نہیں 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 نہیں, وہ کاٹ سکتے ہیں, ان کو ان کے اوپر نہیں ہے. لیکن احرام کی حالت میں نا, احرام کی حالت میں آپ کو, احرام کی حالت میں نہیں آپ کو اجازت ہوتی کہ آپ اپنے بال کاٹیں یا اپنے ناخن کاٹیں. جی جی, احرام کی حالت میں نہیں اجازت ہوتی, پھر آپ کاٹ سکتے ہیں. مثال حج تمتع کی ہے تو آپ نے اگر حج پہ پہلے چلے گئے تو جی جی, بالکل بالکل ایسے, بلکہ احادیث میں یہاں تک ہے کہ ایک شخص کی قربانی کی استطاعت نہیں تھی تو نبی علیہ السلام نے پھر بھی اس کو کہا کہ تم اپنے بال اور ناخن نہ کاٹو, جب باقی مسلمان قربانی کر لیں گے پھر تم کاٹ لینا. تو اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ اکثر لوگ اس چیز کے بھی قائل ہیں کہ اگر کسی کے پاس قربانی نہیں ہے, استطاعت نہیں رکھتا, وہ صرف یہی فالو کر لے تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قربانی کا ثواب دے دیں گے. جی جی بالکل, جی جی, وہ اصل میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی جی, جو قربانی جی یوم النحر کا ہے, بلکہ ایک چیز آپ نے اچھا کیا, آپ نے یہاں پہ ہائی لائٹ کر دی. ہم نے وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم نے وہ مس بھی کیا کہ جو ایام تشریق ہے نا, ٹھیک ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو آپ کو خاص تکبیرات ہیں نا, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ جو ہیں خاص طور پہ نوٹ کر لیجئے کہ نو ذی الحج جب ہوگی نا, یوم عرفہ ہوگا, ٹھیک ہے, 9 ذی الحج کی فجر سے آپ نے شروع کر دینی ہے وہ تکبیرات, ٹھیک ہے. 9 ذی الحج کی فجر کے بعد آپ نے, جو مرد ہیں وہ اونچی آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں, مسجدوں میں بھی اور باہر بھی, اور 9 سے لے کے انہوں نے 13 ذی الحج تک 5 دن یعنی 13 کی عصر تک آپ نے وہ تکبیرات جو ہیں وہ پڑھتے رہنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک سنت عمل ہے جو صحابہ بھی کیا کرتے تھے اور ہمیں سنت سے بھی ملتا ہے کہ آپ نے یہ جی تکبیرات واجب ہیں, کچھ کے نزدیک سنت ہیں, تو مختلف فقہا کا اس پہ اختلاف ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ سنت ہے تو ہمیں کرنا ہے اس کو, ٹھیک ہے. جی 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 انشاءاللہ, بالکل. نہیں نہیں, آپ ہم نے تو اپنا ہی ٹائم ٹیبل فالو کرنا ہے نا. مثال ہے وہاں پہ اگر روزہ ہوتا ہے تو ہم ان کو فالو نہیں کرتے, ہم اپنی ڈیٹس کے حوالے سے اس کو فالو کرتے ہیں. جی کوئی مسئلہ نہیں. جی وعلیکم السلام.
اچھا ایک کویشچن ہے، کین یو سے اگین اباؤٹ بیٹل آف بدر الموعد؟ جی یہ جو تھرڈ پوائنٹ ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، غزوہ بدر الموعد، یعنی موعد کہتے ہیں یعنی وعدہ کیا ہوا نا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا وعدہ کیا تھا نبی علیہ السلام سے، اس نے ابو سفیان نے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا اگلے سال بدر کے لیے، بدر کے میدان میں ملیں گے اب ہم آپ کو، ٹھیک ہے؟ عہد کے لیے جب نکلے ہوئے تھے نا، عہد سے واپسی کے اوپر ابو سفیان نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بدر کے میدان میں ملیں گے، نبی علیہ السلام کو پکار کے کہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام پھر اس وجہ سے اس وعدے کے حوالے سے دوبارہ بدر کے میدان میں گئے تھے، لیکن ابو سفیان اپنا لشکر نہیں لے کے آیا تھا، وہ ڈر کے واپس مکہ چلا گیا تھا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اصل میں یہ صحابہ کا بھی عمل ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی عمل ہے، اس وجہ سے ہمارے ہاں یہ بحث اس وقت شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ صحابہ میں حضرت ابو ایوب انصاری جو ہیں، یا ایک اور صحابی تھے، مجھے اس وقت ان کا نام نہیں ذہن میں آ رہا، تو ان کی فیملی اچھی بلی تھی، یعنی کافی لوگ تھے ان کی فیملی میں، لیکن وہ اپنے پورے گھر کی طرف سے نا ایک قربانی کرتے تھے۔ تو اس سے پھر کچھ فقہا نے یہ چیز نکالی کہ اگر آپ کا کچن ایک ہے، ٹھیک ہے، کچن ایک ہے، آپ کا فائنانسنگ ایک ہی جگہ سے ہو رہی ہے، جیسے وہاں پہ ایک صحابی اگر اپنے گھر کو فائنانس کر رہے تھے، تو پھر ایک ہی قربانی جو ہے نا وہ بھی کافی ہے گھر والوں کے لیے۔ لیکن اگر ایک گھر کے اندر زیادہ کمانے والے ہیں اور چولہا بھی علیحدہ ہے سب کا، اور اللہ تعالیٰ نے استطاعت بھی دی ہوئی ہے علیحدہ علیحدہ قربانی کرنے کی، تو وہ کر سکتے ہیں، علیحدہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی سختی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی سختی نہیں ہے، ہمارے فقہا کی طرف سے کچھ سختی اس حوالے سے آئی تاکہ لوگ اس کو چھوڑ نہ دیں، اس کو کوئی ہلکا عمل نہ سمجھیں، کیونکہ نبی علیہ السلام 10 سال رہے تو نبی علیہ السلام نے قربانیاں کی، اور مدینے کے اندر رہتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اور وہ نارملی دو مینڈے جو ہیں یا دو بکرے جو ہیں وہ قربانی کیا کرتے تھے، حالانکہ نبی علیہ السلام کی ازواج کافی زیادہ بھی ہوتی تھیں، ٹھیک ہے؟ لیکن نبی علیہ السلام نے اس کے اندر یہ کام نہیں کیا کہ کبھی بھی کسی قربانی کے اندر کہا ہو کہ یہ میری فلاں زوجہ کی طرف سے فلاں، ہاں پورے گھر کی طرف سے آپ کر دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ روایات کے اندر امت کی طرف سے بھی ایک قربانی کرنے کا کیا گیا، لیکن یہ نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہو یہ ہم ایک گائے کرنے لگے ہیں تو اس کے اندر 7 حصے ہیں، تو ایک میری فلاں بیوی کی طرف سے، ایک فلاں بیوی کی طرف سے، نہیں، نبی علیہ السلام نے پورے گھر کی طرف سے 2 قربانیاں کی اس کے حوالے سے۔ تو اب اس میں یہ معاملہ ہے، اب لیکن اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، زیادہ لوگ کمانے والے ہیں، تو وہ اگر زیادہ کر لیں گے، زیادہ لوگوں تک چلا جائے گا کھانا، تو وہ اچھی بات ہے، لیکن سختی نہیں ہے اس کے اوپر۔ جی اس کے اندر نبی علیہ السلام کی سنت جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک بڑا سخت آرڈر تھا کہ جس وقت نبی علیہ السلام مدینے میں آئے تو 3 دن تک قربانی کا گوشت سنبھالنے کی اجازت تھی کہ 3 دن کے اندر آپ نے قربانی کا گوشت ختم کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بعد میں جب مسلمان خوشحال ہو گئے، ٹھیک ہے، تو پھر نبی علیہ السلام نے اس کو رکھنے کی، اس کو سکھا کے رکھتے تھے، پہلے نمک لگا کے سکھا لیتے تھے دھوپ کے اندر، اور بعد میں اس کو مہینہ مہینہ 2 2 مہینے کھاتے رہتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اجازت مل گئی کہ مسلمان خوشحال ہو گئے، تو پھر اجازت مل گئی کہ اب آپ رکھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہر بندہ قربانی کر رہا ہے تو پھر وہ کس کس کو کیا کیا گوشت دیں گے، اور وہ 3 دن میں کیسے ختم کیا جائے گا۔ لیکن آج اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر آپ کے رشتہ داروں کے اندر غربت ہے، غریبی ہے، اور کسی نے قربانی نہیں کی ہوئی، تو آپ کوشش یہ کریں کہ ان کا حصہ بھی رکھیں، اپنا بھی رکھیں، رشتہ داروں کا بھی رکھیں، غریبوں کا بھی رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کوئی علاقہ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ہیں ہی غریب، کوئی قربانی نہیں کر رہا، تو اپنی بے شک ساری قربانی بھی دے دیں گے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، چاہے کھائیں چاہے ساری دے دیں، یہ آپ کے اوپر ہے کتنا ہمارا اپنا تقویٰ کتنا ہے، ہم کتنی سنبھال سکتے ہیں، کتنی نہیں سنبھال سکتے، اور کتنی اللہ کے راستے میں بانٹ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کا گوشت یا خون یہ چیزیں نہیں جانے، اللہ کو ہماری نیت صرف دیکھنی ہے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی یہ کومنٹس میں ہے کہ ابو ہریرہ اور ابو ایوب انصاری، جی جی یہ ان کے بارے میں یہی ہے کہ یہ ایک قربانی کیا کرتے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ ایک ہی کر لے، کچھ لوگ تو ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں وہ ایک بھی نہیں کر سکتے۔
جی جی بالکل جی جی بالکل بالکل احتیاط کرنی چاہیے لوگوں کو جو کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اور ان کا معاملہ ہے اصل میں کہ کسی کے پاس کتنا ہے. ہم کسی کو صرف سمجھا ہی سکتے ہیں، جیسے آپ نے اچھی بات کہی کہ ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے قربانی کے لیے، تو یہ بہت ضروری ہے. لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ نبی علیہ السلام نے جو حج پہ قربانی کی نا، جس کو ہدی کہتے ہیں، اس کو اس قربانی سے کبھی مکس نہ کریے گا، ٹھیک ہے؟ نبی علیہ السلام نے یوم النحر جسے کہتے ہیں نا، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا تھا پہلے، یوم النحر کے اوپر 100 اونٹ قربان کیے اور 63 اپنے ہاتھ سے قربان کیے، نہر کیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ وہ قربانی تھی حج کی، اور پوری دنیا سے مسلمان، سمجھ لیجئے پورے عرب سے مسلمان اکٹھے ہوئے ہوئے تھے، تو ان کے مسلمانوں کے اندر کیونکہ زیادہ سے زیادہ کھانے پینے کا بھی پرابلم ہو سکتا تھا، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے پھر اتنی بڑی قربانی کی. لیکن اتنی بڑی 100 اونٹوں والی قربانی عید الاضحیٰ کے اوپر نبی علیہ السلام نے کبھی مدینے کے اندر نہیں کی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر بالکل بالکل جی 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 جو حج ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی واضح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حج کے اوپر دو چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو ہے نا وہ ایک قربانی ہے، اور دوسرا تلبیہ ہے، یعنی لبیک اللہم لبیک. تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس کی ترغیب زیادہ دلائی کہ حج کے اوپر زیادہ سے زیادہ قربانی کرنی چاہیے. نہیں یہ جو معذرت، یہ جو آپ دم شکر جو ہے نا، وہ ہمارے لوگوں نے کوئی ورڈ نکالا ہے. دم تو کہتے ہیں نا کہ دم خون کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہدی کہتے ہیں، مطلب شرعی اعتبار سے اس کو، شرعی اعتبار سے اس کو ہدی کہتے ہیں. قرآن نے اس کو ہدی کہا ہے، تو ہم اس وجہ سے اس کو ہدی کہتے ہیں. ہدی. جی 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 اور ہمارے جی جی بالکل ہمارے یہاں پہ اصل میں الٹا ہو گیا معاملہ کہ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، حج کے اوپر قربانیاں کم کرتے ہیں اور عید الاضحیٰ کے اوپر زیادہ کرتے ہیں. یہ الٹا ہو گیا کام، اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ حج کے اوپر لوگوں کو قربانی نظر نہیں آ رہی ہوتی، شو آف نہیں ہو رہا ہوتا کہ کتنا بڑا اونٹ ہوگا، کتنی بڑی بیل ہوگی، یا کیا بیل ہوگا، بل ہوگا، اس کی کیٹ واکنگ کروا رہے ہیں بچے گلی کے اندر اور ریٹ لگ رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، وہ چیزیں حج پہ نہیں ہو رہی ہوتی. تو حج کے اوپر زیادہ بڑا امتحان ہے. جو مسلمان جاتے ہیں نا اور صاحب استطاعت بھی ہیں، ان کے لیے بڑا امتحان ہے کہ وہاں پہ بڑی بڑی قربانی کریں، یعنی زیادہ سے زیادہ قربانی کریں نمبرز کے اندر اگر ان کی استطاعت ہے. اور یہاں پہ جو اپنے ملکوں کے اندر کر رہے ہیں وہ اپنی استطاعت کے مطابق یہاں بھی زیادہ کر لیں. اللہ تعالیٰ کو نیتیں پتہ ہیں، کون شو آف کے لیے کر رہا ہے یا کون اللہ کے لیے کر رہا ہے، یا عام ٹھیک ہے. تو جی بالکل بالکل اصل میں وہی زیادہ کرنی چاہیے. نہیں اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں جی آپ کا جی جی میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک منٹ پلیز. اصل میں یہ جو کویشچن آپ کی طرف سے آیا کہ حاجی جو ہوتا ہے اس کے لیے عید الاضحیٰ کی بھی قربانی کرنا لازمی ہے، تو یہ فقہی معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر فقہا کا زبردست قسم کا اختلاف پایا جاتا ہے، اور جو لوگ اس کے قائل ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پیچھے بچے ہیں اور وہ صاحب استطاعت ہیں تو آپ ان کو بھی دیں تاکہ وہ اپنے ملک میں بھی اپنی جگہ پہ بھی قربانی کریں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں یہ چیز نہیں ملتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے کے اندر حج کرنے آئے ہوں تو انہوں نے اپنا کوئی بندہ پیچھے چھوڑا ہو، اپنا کوئی نائب پیچھے چھوڑا ہو، جس کو کہا ہو کہ میری طرف سے آپ نے عید الاضحیٰ کی بھی قربانی کرنی ہے. جب ہم نبی علیہ السلام کا حج انشاءاللہ پورا سفر پڑھیں گے نا آگے والی ایک ساتھ کے اندر جا کے، تو ہم یہ چیز انشاءاللہ اس میں واضح کریں گے. لیکن یہ فقہا نے صرف امت کو موٹیویٹ کرنے کے لیے
یہ چیز کہی کہ اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو وہ بھی اپنے ملک کے اندر اپنے اہل خانہ کو سپورٹ کرنے کے لیے عید الاضحیٰ کی بھی قربانی کرے. نہیں تو نبی علیہ السلام نے بالکل اس کا حکم بھی نہیں دیا، نہ ہی اس کو کر کے دکھایا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا حج جو ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے، تو اس میں نبی علیہ السلام نے اس طرح کا عمل نہیں کیا. لیکن یہ فقہا نے لوگوں کے آسانی کے لیے، یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے عید الاضحیٰ کی بھی قربانی ان کو کہا آپ وہ بھی کریں. تو اب یہ مرضی ہے، اگر کوئی استطاعت والا ہے تو اس کے لیے بھی لازم نہیں ہے. اگر کسی خاص فقہ کو یا فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو اگر وہ اس کے حساب سے کریں تو ان کی مرضی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی طرف سے واضح حکم اس کے اوپر بھی ہمیں نہیں ملتا. 1 منٹ رہ گئے، ہماری اسٹریم اینڈ ہونے لگی ہے، آٹومیٹک کال اینڈ ہو جائے گی، آپ کو میسج بھی شاید آ رہا ہوگا. جی جی کرنی چاہیے، جی جی کرنی چاہیے، کیوں نہیں کرنی چاہیے، ان کو کرنی چاہیے. لیکن جو نبی علیہ السلام کی سیرت سنت ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی کہ نبی علیہ السلام نے اپنے پیچھے کوئی ایسا اہل و عیال میں نہیں چھوڑا تھا جو کرتا وہاں پہ، انہوں نے نہیں کی تھی. لیکن آج اگر دیکھ لیں کسی کے پاس ہے استطاعت تو وہ کر لے، کوئی ایسا اس میں مسئلہ نہیں ہے. نہیں 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 نہیں، حاجی کی طرف سے کرنا ضروری نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے نہیں کی ہے. اصل میں نبی علیہ السلام کا حج ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو اس کو کہیں نبی علیہ السلام کے حج کے حوالے سے آپ تاریخ کی، سیرت کی کوئی کتابیں بھی ہمیں دکھا دیں کہ نبی علیہ السلام نے حج پہ گئے ہوں اور کہو یہ میری عید الاضحیٰ کی ضحی ہے، یہ میری وہ والی قربانی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے عید الاضحیٰ کی قربانی نبی علیہ السلام نے نہیں کی، تو ہمیں بھی وہ حج پہ گئے ہوں تو حاجی کے لیے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے.